بسم الله الرحمن الرحيم. قصصه صلى الله عليه وسلم في الأخلاق والأعمال المفضية إلى هداية الناس. إسلام زيد بن سعنة الحبر الإسرائيلي رضي الله عنه. أخرج الطبراني عن عبد الله بن السلام رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة رضي الله عنه قال زيد بن سعنة: ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال زيد بن سعنة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأتاه رجل على راحلته كالبدوي فقال: يا رسول الله، لي نفر في قرية بني فلان قد أسلموا ودخلوا في الإسلام، وكنت حدثتهم إن اسلموا أتاهم الرزق رغدا، وقد أصابتهم سنة وشدة وقهط من الغيث، فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا في الإسلام طمعا، فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم به فعلت. فنظر إلى رجل إلى جانبه أراه عليا فقال: يا رسول الله، ما بقي منه شيء. قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه فقلت: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرا معلوما في حائط بني فلان إلى أجل معلوم إلى أجل كذا وكذا؟ قال: لا تسمي حائط بني فلان. قلت: نعم. فبايعني فأطلقت همياني فأعطيته 80 مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. فأعطى الرجل وقال: اعدل عليهم وأغثهم. قال زيد بن سعنة: فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو 3 خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم في نفر من أصحابه، فلما صلى على الجنازة ودنا إلى الجدار ليجلس إليه أتيته فأخذته بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ. قلت له: يا محمد، ألا تقضيني حقي؟ فوالله ما علمتم بني عبد المطلب إلا مطلا، ولقد كان لي بمخالطتكم علم. ونظرت إلى عمر وعيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، ثم رآني ببصره فقال: يا عدو الله، أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي نفسي بيده لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيف رأسك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي في سكون وتؤدة فقال: يا عمر، أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه. اذهب به يا عمر فعاطه حقه وزده 20 صاعا من تمر مكان ما رعته. قال زيد: فذهب بي عمر فعاطاني حقي وزادني 20 صاعا من تمر. فقلت: ما هذه الزيادة يا عمر؟ قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك. قال: وتعرفني يا عمر؟ قال: لا. قلت: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: الحبر. قال: فما دعاك إلى أن فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وقلت له ما قلت؟ قلت: يا عمر، لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا 2 لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، وقد اختبرتهما فأشهدك يا عمر
أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها مالا صدقة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم. قلت ولا بعضهم. فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وآمن به وصدقه وبايعه وشهد معه مشاهد كثيرة ثم توفى في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر رحم الله زيدا. آگے جو بات پڑھی گئی تھی وہ انبیاء کی محنت کی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ پاک دعوت کی محنت دیتے ہیں تو وہ مجموع میں محنت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتے ہیں، اور اس میں جو ناگواریاں آتی ہے اس کو دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے حل کرواتے ہیں. گزشتہ یہ بات پڑھی گئی تھی. ابھی جو بات پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اخلاق کی بات پڑھی جا رہی ہے جس کے ذریعے سے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑتے چلے جاتے تھے اور ان کی بات قبول کرتے چلے جاتے تھے. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی کے اخلاق سے آدمی ان سے جوڑتا ہے، اور اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہے وہ برداشت کرنے کا، کہ ناگواری میں آدمی برداشت کر جائے، اس کو حلم کہتے ہیں. اور حلم کے ترجمے میں یوں کہا کہ کاد الحلیم یکون نبیا، کہ جس کے اندر برداشت کرنے کی حد پیدا ہو جائے وہ نبی بن سکتا ہے، نبی بن سکتا ہے. عام طور سے ہمارے وہاں محاورے میں ایسی باتیں چلتی ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا ہوں. ارے بھائی برداشت کرنے کی تو غلط ہی ہوتی ہے. اگر آپ صحیح بات برداشت نہ کریں یہ تو آپ کی نالائقی ہے، کمی نہ بنے. وہ تو آپ کو صحیح قبول کرنی ہی چاہیے. برداشت تو وہ کرنی ہے جو نہ برداشت کر سکے ایسی. بعض مرتبہ آدمی کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں تو صاف صاف بات کہہ دیتا ہوں. تو ہمیں تو اللہ پاک نے کہیں قرآن حدیث میں صاف صاف بات کہنے نہیں کہا. انبیاء کے طریقے ہیں کہ کوئی ناگواری سے پیش آئے اس کے ساتھ حسن اسلوب کے ساتھ پیش آنا. یہ چیزیں ایسی تھی کہ انبیاء کے ساتھ لوگوں کو جوڑ دیتی تھی. تو یہاں عنوان حضرت نے باندھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ان اخلاق اور ان اعمال کے واقعات جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے ہیں، ان کے اچھے اخلاق. اس میں آج بات جو پڑھی جا رہی ہے زید ابن سعانہ، یہ ایک عالم تھے، یہودیوں کے بڑے عالموں میں سے ایک عالم تھے. ان کی بات کہ ان کے اسلام میں کیسے داخل ہونے کا کیا سبب بنا. روایت کرنے والے عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جب زید ابن سعانہ کو ہدایت دینے کا طے کیا کہ اللہ کی طرف سے جب ان کے لیے توفیق ہوئی تو بات ایسی بنی کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھے. وہ کہنے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر نبوت کی ساری علامات دیکھی. جب میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھا، لیکن دو باتیں وہ تھی جو میں نہیں سمجھ سکا. کہ وہ کیا دو باتیں تھیں؟ کہ پہلی بات یہ تھی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو اس سے زیادہ ان کے برداشت کی صفت ان کے غصے پر غالب آ جاتی ہے، کہ ان کا برداشت کرنا بڑھ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ جب کوئی ان کے ساتھ جہالت میں شدت کرتا ہے تو ان کا حلم اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ازواج مطہرات کے کمروں میں سے کسی کمرے سے نکلے. ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے. اتنے میں ایک آدمی ان کے پاس سواری پر سوار ہو کر آیا. میں نے اندازہ کیا کہ یہ کوئی دیہاتی آدمی ہے. اس نے آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہاں ایک بستی ہے، اس پر میں نے محنت کی ہے اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور اسلام میں داخل ہو گئے. اور میں نے ان کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جب آپ اسلام لاؤ گے تو آپ کے اوپر روزی کی وسعت ہو جائے گی، آپ کے روزی کی وسعت ہو جائے گی. تو وہ اس لالچ میں داخل ہو گئے ہیں. حالانکہ بات یہ ہوئی کہ ان کے اوپر ابھی قحط پڑا ہے اور ان کے وہاں شدت ہو گئی ہے، قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہوئی ہے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ جس طرح وہ لالچ سے مسلمان ہوئے ہیں ایسے ہی لالچ سے دوبارہ وہ اسلام سے پھر نہ جائیں. تو میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ان کی کچھ مدد کریں، ان کے لیے کچھ تعاون کی شکل بنائیں. میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے پاس جو آدمی کھڑا تھا اس کو دیکھا. وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میرا گمان تھا کہ وہ شاید حضرت علی تھے. تو جب انہوں نے حضرت علی کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ مال جو تھا اس میں سے تو کوئی کچھ بچا نہیں ہے، کہ گویا کچھ مال رکھا ہوگا کہ اگر اس میں کچھ ہو تو ان کو دے دیں. تو انہوں نے سامنے سے صفائی کی کہ اس میں سے تو کچھ بچا نہیں ہے. حضرت زید ابن سعونہ یہ جو یہودی عالم تھے بڑے، وہ کہنے لگے کہ میں قریب ہو گیا اور میں نے ان کی باتیں سنی. تو میں نے کہا اللہ کے اے محمد، کیا آپ اس کو پسند کریں گے کہ میں آپ کو کچھ قرضہ دوں، لیکن قرضے کے بدلے میں آپ فلاں کے بغیچے کی کھجوریں اتنی مقدار اور اتنی مدت میں مجھے واپس لوٹا دیں میرے قرضے کے بدلے میں. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن تو جو یہ کہتا ہے کہ فلاں کے بغیچے کی، تو بغیچے کی تو قید مت لگا، بس مجھے اس شرط پر دے دے کہ میں تیری اس قرضے کے بدلے میں تجھے بدلے میں اتنی کھجوریں دوں گا. تو میرے ساتھ معاملہ طے ہو گیا اور میں نے یہ دے دی. یہ جب بات طے ہو گئی تو میں نے اپنی تھیلی کھولی پیسوں کی اور 80 مسقال میں نے سونا نکالا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک وقت معینہ کے نام پر کہ فلاں وقت تک اتنی مقدار میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو کھجوریں مجھے دینی پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ سارے سونا وہ آدمی کو دے دیا جو آیا تھا دیہات سے، اور یہ کہا کہ جائیے آپ ان کا تعاون کیجیے اور ان میں انصاف سے اس کو تقسیم کیجیے. حضرت زید ابن سعونہ کہنے لگے کہ جب میرے قرضہ لینے کا وقت قریب آ گیا، اس سے 2-3 دن پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ ایک جنازے کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت. جب وہ نماز جنازہ پڑھا چکے اور دیوال کے قریب بیٹھنے میں تیاری میں تھے کہ وہ سہارا لے کر دیوال سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، تو میں ان کے قریب چلا گیا اور میں نے ان کے گریبان کو پکڑ لیا اور اچھی طرح پکڑ لیا اور میں نے ان کو بہت تیز نگاہ سے دیکھا، گھور کے دیکھا. یہ بد اخلاقی کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ بہت تیز نگاہ سے دیکھا اور میں نے کہا اے محمد، کیا آپ میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے؟ میں نے تم آل عبد المطلب میں یہی دیکھا ہے کہ تم کسی کے قرضے دیتے نہیں ہو. کتنی سخت بات کہہ رہے ہیں. اب نبی اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں وہ دیکھنا ہے کہ میں نے آل عبد المطلب میں یہی دیکھا ہے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کرتے. اور اب مجھے اس کا مشاہدہ بھی ہو گیا تمہارے ساتھ رہنے سے. تمہارے ساتھ جو میں نے معاملہ کیا وہ پہلے میں نے بات سنی تھی کہ آل عبد المطلب قرضہ ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول کرتے ہیں، اور اب میرا تمہارے ساتھ ویوہار ہوا تو مجھے تجربہ بھی ہو گیا. میں نے یہ ساری حرکت تو کی لیکن میں لوگوں کے چہرے دیکھ رہا تھا. تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی تھی، ایسے جیسے کہ آسمان پر ستارے گھومتے ہیں، چاند گھومتا ہے، ایسے ان کی آنکھیں ان کے اندر گھوم رہی تھی. اور مجھے آنکھوں سے یوں اشارہ کیا، دھمکی دی آنکھوں سے اور کہا وہ اللہ کے دشمن، تو کیا کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو سن رہا ہوں، اور یہ تو کیا حرکت کر رہا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں. خدا کی قسم اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کا مجھے پاس اور لحاظ نہ ہوتا تو میری تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری بات دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوئے. میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے بہت پیار اور سکون سے دیکھ رہے تھے. یہ ساری حرکت ہو رہی ہے، اس میں مجھے بہت پیار سکون سے دیکھ رہے ہیں. اور پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کی طرف کہ اے عمر، میں اور یہ جو آپ نے معاملہ کیا اس سے اور دوسرے معاملے کے زیادہ محتاج تھے، زیادہ ضرورت مند تھے. یہ جو آپ نے کیا اس کے علاوہ اور کوئی بات کی جانی تھی. وہ کیا آپ اس کو تو یوں کہتے، آپ مجھے تو یہ کہتے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ادا کر دوں، کیونکہ مجھے ادا کرنا ہے تو آپ مجھے اچھے طریقے سے ادا کرنے کی ترغیب دیتے، بات کرتے، اور اس سے آپ اچھے طریقے سے مطالبہ کرنے کی بات کرتے، نہ کہ آپ نے جو کیا وہ. اب آپ ایسا کیجئے کہ ان کو لے جائیے اور ان کا جو قرضہ ہے وہ بھی دیجئے اور مزید ان کو 20 سا کھجوریں زیادہ دیں. اس کے بدلے میں جو آپ نے ان کو ڈانٹا ہے اور دھمکایا ہے اس کے بدلے میں 20 سا دیجئے. زید کہتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر لے گئے اور مجھے اپنا حق بھی دیا اور اس کے اوپر مجھے 20 سا کھجوریں زیادہ دی. میں نے پوچھا اے عمر، یہ زیادتی کس بات کی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ دیا کہ میں نے جو آپ کو ڈانٹا اور دھمکایا اس کے بدلے میں آپ کو 20 سا کھجوریں زیادہ دوں. تو جب یہ بات ہو گئی تو ایک دم وہ کہنے لگے کہ اے عمر، آپ مجھے جانتے ہو؟ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا. کہ میں زید ابن سعونہ ہوں.
تو ایک دم وہ کہنے لگے کہ حضرت عمر نے کہا کہ وہ جو یہودیوں کا بڑا عالم ہے وہ؟ تو میں نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر وہ ایک دم حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر آپ کو یہ کیا ہوا تھا جو آپ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حرکت کی تھی، اور یہ کیا آپ نے کہہ دیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ سنیں، میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر جب میری نظر پڑی تو علامات نبوت ساری سمجھ لی تھی، لیکن دو چیزیں سمجھنا باقی تھی، مجھے اس کی اطلاع نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو جب ان کو اللہ کے نبی کو کسی بات پر غصہ آتا ہے تو ان کے برداشت کرنے کی صفت ان کے غصے پر غالب آ جاتی ہے، وہ مجھے دیکھنی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب کوئی نبی کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو ان کا برداشت کرنا اس کی بدتمیزی سے بھی بڑھ جاتا ہے، تو اس کا مجھے امتحان لینا تھا اور میں اس کا امتحان لے چکا۔ پھر کہنے لگے اے عمر، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اللہ پر راضی ہو گیا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی ہونے پر میں راضی ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں مدینے کے مالداروں میں سے ہوں، میرا مال کا اکثر حصہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امت پر صدقہ ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ پوری امت کے بجائے آپ بعض کہہ لیں، اس لیے کہ آپ پوری امت تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ تو انہوں نے فوراً جملہ بدلا اور کہا ٹھیک ہے، میرا مال اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض امت پر صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید دونوں اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں لوٹے، اور حضرت زید ابن سونا نے ایک دم فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر اس کے بعد جو صدقے کا مال تھا وہ دینا شروع کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ معرکوں میں شریک ہو گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محنت میں شریک ہو گئے، یہاں تک کہ غزوہ تبوک میں سینے پر زخم کھا کر انتقال فرمایا، کہ پیٹھ نہیں دکھائی۔ غزوہ تبوک میں، تبوک کا واقعہ بہت سخت ہے اور وہ معرکہ بہت سخت تھا تبوک کا، تو یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک رہے اور سینہ دکھاتے ہوئے اللہ کے نام پر شہید ہوئے، پیٹھ نہیں دکھائی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کے باب تھا کہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بات کا عنوان یہ باندھا تھا کہ حضور علیہ السلام کے وہ اخلاق اور وہ اعمال جس سے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑتے چلے جاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی وہ اخلاق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصصه صلی اللہ علیہ وسلم فی الاخلاق والعمال المفضیۃ الی ہدایۃ الناس۔ اسلام زید بن سعنة الحبر الإسرائیلی رضی اللہ عنہ۔ أخرج الطبراني عن عبد الله ابن السلام رضي الله عنه قال إن الله عز وجل لما أراد هدى زيد بن سعنة رضي الله عنه قال زيد بن سعنة ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما۔ قال زيد بن سعنة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتاه